السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نووا پوڈ کاسٹ. میں ہوں ناسیہ سردار اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک پبلک سرونٹ آلسو نون ایز عوام کا نوکر. بائی دا وے یہ والی لائن میں نے ان کے انسٹاگرام بایو اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹفارمس پہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے لیا. اٹس بین کوائٹ سم ٹائم کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ان کے ساتھ ایک ایپیسوڈ ہو جو کہ نہیں ہو پا رہا تھا. اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیئر کمٹمنٹس ایز ویل بٹ فائنلی اٹس ہیپننگ. سو ٹوڈے وی ہیو مسٹر سعود خان ہو از کرنٹلی سرونگ ایز ایس پی ہائی سیکورٹی زون اسلام آباد. تو آئیے اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی میم السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان ٹوڈے. مائی پلیجر. سر میں کنورسیشن تھوڑا سا اسٹارٹ کرنا چاہوں گی ود انڈرسٹینڈنگ یور جرنی. Like if you could start off from your educational background and how you sort of ended up in police services of Pakistan. جی میم بیسکلی میم ایجوکیشن میری بائی اینڈ لارج تو کراچی سے ہوئی تھی. میں نے میٹرک وہاں سے کیا, ایف ایس سی وہاں سے کی, اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی وہاں سے کراچی کے شہر میں کیا. پھر وہاں پہ مجھے جاب بھی جو پرائیویٹ جابس تھی میں نے پہلے کی تھی وہ بھی کراچی میں کی تھیں. تو اس کے بعد جو ہے زیادہ تر ٹائم میں نے کراچی میں گزارا ہے. بٹ سنس مائی فادر واز آلسو اے گورنمنٹ سرونٹ تو انہوں نے مختلف شہروں میں ہم نے ٹائم گزارا ہے. ملتان, راول پنڈی, اسلام آباد, اس کے بعد منگلا, کوئٹہ, یہ تمام شہروں کو دیکھا ہوا ہے میں نے. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جس طرح آل امیریکن ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں آل پاکستانی. تو اس کے بعد میم پھر یہ تھا کہ آئی یوز ٹو ورک ان اے بینک. تو دین آئی تھاٹ کہ یار دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی. آئی ورک دیئر فار 3 years, اپلائڈ فار CSS and alhamdulillah in my second attempt I was able to clear. All right, so when you cleared your CSS exam that was your second attempt. جی First میم attempt جی میں فرسٹ اٹیمپٹ میں میم اس لیے تھا کہ شاید پرابلی آئی واز ناٹ ویری ویل پریپیئرڈ. پرابلی میں نے اٹیمپٹ صحیح نہیں کیا تھا. بٹ پہلی اٹیمپٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایٹ لیسٹ آئی ریئلائز مائی مسٹیکس, اس کو آپ ٹھیک کر کے آپ بہتر کر سکتے ہیں نیکسٹ اٹیمپٹ. جی جی سر ایسا ہی ہے. آل رائٹ سر, جیسے کہ آپ یو آر کرنٹلی سرونگ ایز سپرنٹینڈنٹ پولیس ہائی سیکورٹی زون. ایس پی ہائی سیکورٹی زون. آئی کوالیفائڈ بیک ان 2015. 44 کامن سے میرا تعلق ہے. اور اس کے بعد پہلے 5 سال جو سروس کے ہیں وہ میں نے پنجاب میں گزارے. اس کے بعد فار دا پاسٹ 2 years آئی ایم ہیئر ان اسلام آباد. ان اسلام آباد آئی ہیو سروڈ ایز, ابھی تو میری ریسنٹلی ہائی سیکورٹی زون سیکورٹی ڈویژن میں پوسٹنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے آئی واز AIG آپریشنس. اوکے سر. اس سے پہلے SP ہیڈ کوارٹر بھی رہ چکا ہوں, SP سیف سٹی بھی رہ چکا ہوں, اور SP انڈسٹریل ایریا یعنی DPO انڈسٹریل ایریا بھی رہ چکا ہوں میں فار 11 months. اس سے پہلے آئی واز ایئر ان پنڈی, وہاں پہ SDPO صدر رہ چکا ہوں, SDPO کا ہوٹا رہ چکا ہوں میں. 1 سال FC کا ہوتا ہے آپ پولیس میں, وہ میں نے ایز ADO QRF پشاور میں گزارا. تو اس سے پہلے جو تھے وہ UT شپ میں نے لاہور سے کی تھی, اور ظاہر ہے اس سے پہلے پھر جو ہے ہم لوگ CSA میں تھے انڈر ٹریننگ تھے. جی جی. اوکے. تو سر جو اگر ہم آپ کے جاب اسپیسیفکیشنس کی بات کریں, جو آپ کی کرنٹ جاب ہے, تو واٹ آر یور جاب اسپیسیفکیشن, کیا آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہے, کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں؟ میم ایسے ہوتا ہے کہ پولیس کے اندر نا دیر آر بائی اینڈ لارج 3 sorts آف ڈیوٹیز. ایک آپ کی فیلڈ پوسٹنگ ہوتی ہے, ایک آپ کی اسٹاف پوسٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں, اور تیسری آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دونوں کا مکسچر, یعنی کہ فیلڈ اینڈ کمبینیشن وہ ہوتا ہے. کچھ آپریشنل ڈیوٹیز ہوتی ہیں, کچھ سیکورٹی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, ڈپینڈ. یہ جو کرنٹلی جو میرے پاس چارج ہے یہ آپریشنل ڈیوٹی ہے, بٹ مور لیس یہ سیکورٹی کا جو ہے پیرافرنیلیا وہ میں آئی ایم لوکنگ آفٹر دیٹ. آئی ایم پارٹ آف اٹ. سیکورٹی ڈویژن ایک ڈویژن ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. آئی ایم ون آف دیم. سر تو جیسے آپ نے بات کی کہ سیکورٹی آپ کا جو میجر ایریا مین ایریا دیٹ از سیکورٹی, تو سر کہ اس میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے یا سیکورٹی میں جو تھریٹس ہوتی ہیں, پھر اپنے آپ کو کیسے اپڈیٹ رکھتے ہیں ان ساری چیزوں سے؟ میم ایک تو آپ کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز SOPs بنے ہوئے ہوتے ہیں, پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ جو ہے وہ ان کو بہتر کرتے ہیں. پھر روزانہ کے طور پہ ڈیولپنگ سچویشنز ہوتی ہیں
یہ کیپٹل سٹی ہے, کیپٹل سٹی کے اپنے جو ہیں وہ لوازمات ہیں, یہاں پہ انٹریکسیز ہیں ڈفرینٹ. تو بینگ اے فیڈرل کیپٹل, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو قابو رکھنا, یہاں پہ کرائم کو دیکھنا, یہ مختلف شعبہ جات ہیں, اس کے لیے ڈفرینٹ لوگ کام کر رہے ہیں. تو جو ہمارے لیول پہ آفیسرز ہوتے ہیں دے آر سپوز ٹو سپروائز اٹ, اور جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ملک کے اندر وہ ساری کی ساری افیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی پولیسنگ پریکٹس کو بھی. آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, مطلب ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے پولیس, تو وی ہیو ٹو کیپ ایبریسٹ. تو اسلام آباد پولیس آئی تھنک, میں نے پنجاب میں بھی سرو کیا ہے, سندھ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے, تو وہاں پہ اسلام آباد پولیس ایبسلیوٹلی جو ہمارے دنیا کے کہیں پہ بھی اسٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کر رہی ہے. سیف سٹی ہے یہاں پہ الحمد للہ, اٹ ہیز بین امپرووڈ ڈسپائٹ آر لمیٹیڈ ریسورسز. دوسرا یہ میم کہ جو پولیس ہوتی ہے اس کے فنکشنز لوکلائزڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ جیسے آپ ٹپکلی پولیسنگ کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو امپلیمنٹ اینڈ انفورس دا لا آف دا لینڈ. تو وی آر دا انفورسمنٹ ایجنسی آف دا اسٹیٹ. تو جو انفورسمنٹ ہے وہ انشور کرنا ہمارا کام ہے. دیر از اے کرمنل جسٹس سسٹم, کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک حصہ ہے پولیس, اس کے علاوہ پروسیکیوشن الگ ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو ہے جوڈیشری الگ ہے, اس کے علاوہ کریکشنز فیسلٹیز جس طرح جیل خانہ جات ہوتے ہیں یہ الگ ہوتے ہیں. تو اس پوری چین کے اندر پولیس از ون. تو اف یو وانٹ ٹو سی پولیسنگ ایز اے ہول یو کی ناٹ ڈائیورسٹ اٹ فرام دا ادر فنکشنز, جیسے کہ آپ کی پروسیکیوشن انویسٹیگیشن ہے, یہ تمام جو آپ کے ہیں. تو اف یو آر گوئنگ ٹو آسک می دس کویشچن ریگارڈنگ کہ آپ کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے, تو اس میں پولیس کی بہت سارے ملٹیفیریس رولز آ جاتے ہیں اس کے اندر. وی ہیو ٹو go to, we are answerable to the authorities, we are answerable to the courts, we have to look into the law. ہم کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے because we are accountable to the system, right? تو I think this answers your question to a large. تو سر بیسکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کی جو جاب ہے دیٹ از لائک مانیٹرنگ اینڈ اٹ از سپرویژن, مینجمنٹ. اٹ از سپرویژن. جتنے بھی ہم جو سول سرونٹس سی ایس ایس کر کے آتے ہیں وی آر بیسکلی سپروائزری آفیسرز بائی اینڈ لارج, جس میں پھر سارا کچھ آتا ہے لائک لا اینڈ آرڈر, سیکیورٹی اینڈ لائک سب کچھ وٹ ایور از ڈیمانڈیڈ بائی اس ہم کریں گے. فرض کریں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے فرض کریں شہر میں, یا ارتھ کوئی خدا نخواستہ آ جاتا ہے, تو یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہو جائے گی کہ ریسکیو کرنا شروع کر دیں. مطلب اٹ آل ڈپینڈس کہ اس کی ابھی کل کوئی اور ڈیوٹی تھی, آج کوئی اور, یعنی کہ سیکیورنگ اے پرزنر سے لے کے اس کو آخر تک جسٹس تک لے کے جانا, اس پوری چین میں پولیس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. Yeah, that makes sense. Alright sir, جیسے آپ نے کہا کہ آپ پشاور میں بھی پوسٹڈ رہ چکے ہیں, لاہور میں بھی, اسی طرح سے آپ سندھ میں بھی رہے, تو ہر ایک جگہ کا ایک اپنا ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے, ایک الگ ڈائنامکس ہوتے ہیں, ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہر ایک جگہ کے ریلیٹڈ کچھ پرابلمس ہوتے ہیں جو اسپیسیفکلی اس ایریا میں زیادہ تر ہوتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد ایز کمپیئر ٹو یور ادر پلیسز آف پوسٹنگ, اسلام آباد میں اس طرح کی کون سی پرابلمس ہیں اور آپ لوگ ان پرابلمس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میم دیکھیں, اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو یہ ٹوین سٹیز کو ہی دیکھ لیتے ہیں. میں پنڈی میں بھی میں رہا ہوں, اسلام آباد میں, یعنی کہ ایک ساتھ شہر ایک ساتھ ہی ہیں. دے یوز ٹو بی ون سٹی ونس, پھر اس کے بعد اسلام آباد بنا تھا تو پھر وہ الگ ہو گئی تھی اس کی جورسڈکشن. میم اسلام آباد کا جو ہے نا کرائم, اگر اس کے بارے میں بات کی جائے پنڈی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو 1/3 ہوگا راول پنڈی کا, شاید 1/4 ہو. اوکے, اگر آپ کمپیئر کریں اس کو. دوسری بات یہ ہے میم کہ اسلام آباد کے اندر جو کرائم ہے وہ اسی طرح ہی ہے جیسا کہ تمام ادر جو ملک کے اندر میٹروپولیٹن سٹیز ہوتی ہیں دنیا کے اندر, جس طرح چینجز آ رہے ہوتے ہیں, جیسے ڈیموگرافک چینجز ہیں. کراچی کو آپ نے دیکھا ہے, لوگ آ رہے ہیں باہر سے سیٹل ہو رہے ہیں,
پیپل آر گوئنگ دیئر فار امپلائمنٹ, اکنامک اپرچونیٹیز. اسی طرح جو مائگریشن ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھی ہے, اسپیشلی آفٹر 9/11. آپ کی انٹرنل مائگریشن بہت زیادہ یہاں پہ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ٹیررزم بڑا ہے. وہ اسی طرح ہی ٹیررزم جب بڑا ہے پورے ملک میں تو اسلام آباد کو بھی تھریٹ آیا ہے. دین وی ہیڈ ٹو ایڈجسٹ آور سیلوز ٹو کاؤنٹر دیٹ سارٹ آف تھریٹ. پھر اس کے بعد اسلام آباد از ایپی سینٹر جہاں پہ آپ کے تمام لوگ مطالبات اپنے منوانے کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز یہ ایک فیڈرل کیپٹل ہے, یہاں پہ گورنمنٹ کا اسٹیٹ کی سیٹ ہے, گورنمنٹ کی سیٹ ہے. تو لوگوں کا یہاں پہ آنا, روڈ بلاکس کرنا یا یہ چیزیں کرنا, یہ آپ کو یہاں پہ زیادہ نظر آئیں گی. یہ پنڈی کے اندر نہیں ہوتا, یہ کراچی میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی ہو, اٹ گیٹس ہائی لائٹڈ ایوری ویئر. دیٹ از ناٹ دیئر ان راولپنڈی. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میں جس ایک سب ڈویژن میں تھا لاہور میں, اس سب ڈویژن کا جو کرائم تھا وہ پروبیبلی آپ اندازہ لگائیں ہاف آف اسلام آباد کا اس کا کرائم کا اسکیل تھا. تو اس حساب سے اگر پاپولیشن کے ساتھ بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو اسلام آباد از کمپیریٹیولی سیفر, ٹھیک ہے. ہاں وہ چیز ہے کہ کرائم جو ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے, کیا ہے, کس لیے, اس کے الگ ریزنز ہیں. بٹ پولیس کا کام ہے کہ کرائم اگر ہو جاتا ہے تو اس کے سدباب کے لیے اس کو انویسٹیگیٹ کرے, اس کو بندے کو اریسٹ کرے. اس کے لیے جو کنوکشن ریٹس ہیں اسلام آباد کے, اٹ از ان دس 1 year اٹ ہیز بین دا ہائیسٹ. کنوکشن ریٹس بھی ون آف دا ہائیسٹ. اور اس کے بعد جو چلاننگ ہوتی ہے, یعنی کہ آپ چلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انویسٹیگیشن کی ہے, بندے کو پکڑ لیے, اس کو آپ نے کورٹ میں لے کے گئے ہیں, اس کا سارا آپ نے کورٹ میں جمع کرا دیا ہے ایویڈنس, اٹ از سارٹ آف کہ آپ نے اپنا پورا کام کر کے. تو اسلام آباد کا اس 1 year میں بہت زیادہ کام ہوا انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی. اور دیر از نو میجر, ہوتے رہتے ہیں کیسز, بٹ آپ کو بھی پتہ ہوگا یہاں پہ جتنے میجر کیسز ہوئے ہیں الحمد للہ اسلام آباد پولیس ہیز بین ایبل ٹو ٹریس دیم سکسیزفلی. F9 پارک دیکھ لیں آپ, اس کے بعد جو پولیس کانسٹیبل کی پرفائرنگ دیکھ لیں, اس کے بعد اور لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, بہت ساری چیزیں ہوئی, بہت سارے کیسز ہیں, دیر کاؤنٹلیس کیسز. تو یو کی ناٹ کمپیئر ایپل ود اورنجز. ہر سٹی کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. کہیں پہ یہاں جیسے اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر سچویشن زیادہ میٹر کرتی ہے, لیکن کراچی کے اندر جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم زیادہ میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہاں کے لیے. ایگزیکٹلی کراچی میں پھر وہ. تو اسی طرح اگر آپ چلے جائیں ساؤتھ پنجاب کی طرف, وہاں پہ, یا آپ انٹیریئر سندھ کی طرف چلے جائیں جہاں پہ جو کچے کے علاقے ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کا کرائم ہے. ادھر ڈاکو ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرنا الگ ہے, الگ طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا. آپ اس قسم کی پولیسنگ کو یہاں پہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح اسلام آباد کی پولیسنگ آپ, کیونکہ پولیس اٹ سیلف از ڈی سینٹرلائزڈ, آپ نے اٹ از آل اباؤٹ کہ آپ ڈائنامکس کے حوالے سے آپ کس طرح سے اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں. مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ کام اچھے طریقے سے کرنے کا یہ نہیں ہے کہ مطلب اگر آپ نے فرض کریں اگر مکھی مارنی ہے تو آپ جو ہے وہ توپ کے ساتھ اس کو ماریں. تو آئی تھنک دس از سفس. سر آپ نے کافی انسائٹ فل ایکسپلینیشن دی اس کی, تو اس سے میرے مائنڈ میں 2-3 اور کویشچنز آئے. سب سے پہلے تو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی کہ لائک سوشل میڈیا کا دور ہے. تو سر آج کل ایک انسٹاگرام پہ میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں, پنجاب پولیس کی کافی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, اور جو میں نے آج بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی, کل بھی دیکھی تھی, جیسے پولیس اسٹیشنز رینوویٹ ہو رہے اور سم تھنگ لائک دیٹ, بیکاز میں اس چیز کو پراپرلی سمجھ SIPs اور سم تھنگ ریلیٹڈ. سو لائک اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں لائک واٹس دا تھاٹ بیہائنڈ دیٹ تھنگ. دیکھیں, آئی ایم ناٹ سرونگ اسلام آباد ان پنجاب پولیس, بٹ آئی کین کمنٹ ان اے وے بیکاز میں نے وہ سارا پروسیس اسٹارٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اٹ ٹک لاٹ آف ایفرٹس. کچھ سینئر آفیسرز ہیں, انہوں نے یہ انیشیٹو لیا, اب ناؤ اٹ ہیز بین ریپلیکیٹڈ آل اوور اسلام آباد, یہاں پہ کام ہو رہا ہے. ان دا اینڈ دے آر ناٹ اسپینڈنگ منی آن سم تھنگ, یا فنڈز گورنمنٹ کے بڑے لمیٹیڈ ریسورسز ہوتے ہیں, دے آر اسپینڈنگ اٹ فار دا پیپل, بیکاز پبلک پولیس اسٹیشن جو وہ جگہ ہے جہاں پہ پبلک آتی ہے, رائٹ. تو ان کو جو ہے ایک اچھا انوائرمنٹ دیں, وہاں پہ وہ بیٹھیں, آپ سے بات سن سکیں, آپ ان کی بات, آپ سے وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں بات چیت کرتے ہیں. اٹ از ون آف اٹ. اور یہ اس کے پیچھے بہت ریسرچ ہوئی ہوئی, یہ ایسے نہیں امپلیمنٹ ہو گیا.
بہت جگہوں پہ اس کی ریسرچ ہوئی ہے. آپ تھانہ کلچر کو آپ چینج کر رہے ہیں, آپ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی دیر آر اباؤٹ 2 ڈزن سروسز جو کہ تھانہ جو ہے وہ فرنٹ ڈیسک پہ دے رہا ہے آپ کو. 1 ونڈو آپریشن ہو گیا. اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو وی کی ناٹ آگے بڑھ نہیں سکتے, اور یہی فیوچر ہے. اگر جیسے میں ابھی آپ کے کمرے میں بیٹھا ہوں تو آئی فیل کمفرٹیبل ان سیٹنگ بیکاز یو ہیو مینٹینڈ ویل. ٹھیک ہے, اٹ از کلین. تھینک یو سر. تو دیٹس وائی اوبیسلی آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں, سب سے پہلے آپ اس کو اپنے ڈائننگ روم میں بٹھاتے ہیں نا. دیٹ از سپوز ٹو بی دا بیسٹ پلیس وہاں پہ. تو دیٹ از اٹ. اور یہ اور دوسری ایک یہ چیز بھی ہے کہ اٹ واز اباؤٹ ٹائم کہ ہم اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کریں. اتنی پرانی بلڈنگز ہماری, وہ ہمارا نیشنل ہیریٹیج ہے, اس کو رینوویٹ کرنا, نئے تھانے بنوانا, لوگوں کی ایکسیس آسان کرنا پولیس تک. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن بھی اب سارا ہے. دیکھیں, ہمیں اسلام آباد پولیس کو یا پنجاب پولیس کو سوشل میڈیا پہ آنے کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ نیڈ آف دا ڈے ہے. اٹ از وٹ از ریکوائرڈ کہ ہم لوگوں تک اپنا میسج پہنچا سکیں. سر بات کرتے ہیں کچھ جو ایریا اسپیسیفک پرابلمس ہے جو میں خود بھی ایکسپیرینس کر چکی ہوں, جیسے کہ اسنیچنگ ہو گئی, رابری ریلیٹڈ. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, اور کچھ اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو کچھ اس طرح سے ہے؟ اسلام آباد سے ریلیٹڈ. جی سر. اسلام آباد جی بالکل, وائی ناٹ. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں پولیس ہر جگہ, کوئی بھی پولیس آفسر نہیں چاہے گا کہ اس کے ایریا کے اندر کرائم ہو, بیکاز یہ اس کی کارکردگی کے بڑے جو ہیں KPIs بڑے کلیئر بنے ہوئے ہیں کہ اس بندے کے پاس یہ کرائم تھا, انہوں نے اس کرائم کو سولو کر لیا, اور کتنے کرائم کو پریونٹ کیا, اور جو میجر جو کرائم ہو گیا اگر تو اس کو سولو کتنا کیا. ٹھیک ہے, یہی ہوتی ہیں KPIs پولیس والے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ پولیس کے پاس نا یہ کرائم ختم کرنے کی کوئی دعا نہیں, بیکاز کرائم جب سے دنیا بنی ہے اسٹارٹ ہوا ہے, اور جب تک دنیا ختم نہیں ہوگی کرائم رہے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن جب بڑھ رہی ہے ایک ریشو سے, اسی طرح ہی کرائم, آپ کے ریسورسز ڈوینڈل ہو رہے ہیں. یہ میں آپ کو میکرو لیول پہ بتا رہا ہوں. اور میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں دوبارہ. تو ریسورسز اس کے, میں یہ کوئی ایکسکیوز کی بات نہیں کر رہا کہ میں یہ ایکسکیوز لے رہا ہوں کہ جی کیوں کرائم ہو رہا ہے, یہ کس لیے. پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہو رہا کیوں ہے, بیکاز سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں, ڈیموگرافک چینجز ہیں, اس کے علاوہ سوسائٹی کے اندر ڈیجنریسی آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹس کے پیچھے ہیں, پیپل آر ناٹ گیٹنگ امپلائڈ پرابیبلی. دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو دے فیل لائک یار اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس نہیں ہے. نیچرل سی چیز ہے. اچھا, اب پولیس کیا کر رہی؟ ٹھیک ہے, میں نے اپنی کیریئر میں کبھی ایسا کرائم نہیں دیکھا, یا آج نہیں تو کل وہ کرمنلز پکڑے گئے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ ایک کرمنل جو ہے وہ کرائم کرتا رہے اور پوری زندگی وہ اسی طرح ہی نیچرل ڈیتھ مار جائے. کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی وہ بندہ پکڑا جاتا ہے سونر اور لیٹر. آج اگر فرض کرنے نہیں اس نے کیا, 2 3 4 دفعہ کرے گا, 5 دفعہ, پولیس اس کے پیچھے پڑی رہے گی, وہ آہستہ ایونچولی یہ چور پولیس کا معاملہ چلتا رہتا ہے. ہاں, اسٹریٹ کرائم کیوں؟ دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ لمیٹیڈ ریسورسز ایک سب سے بڑا ایشو ہے. دوسرا یہ ایشو ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں اسلام آباد کی وہ کیا ہیں. اسلام آباد از ناٹ سیگریگیٹڈ فرام دا ادر پارٹس آف دا کنٹری. یہاں پہ روڈز بن گئی ہیں, یہاں پہ ایکسیس ہے بڑا, یہاں پہ لوگوں کو آسانیاں ہوگی آنے جانے کی, ٹرانسپورٹیشن کا آسانی ہوگی. اسی طرح جو کرمنل آتا ہے وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے, اور وہ جا کے وہاں پہ فرض کریں کہ اتوار بازار ہے, سنڈے مارکیٹ, وہاں پہ لوگ جاتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے. دے ہیو منی ود دیم. اب جو اپرچونسٹ ہوگا یا جو چور ہوگا اس کے لیے بھی وہ سب سے اچھی جگہ ہوگی کہ یار میں جاؤں یہاں سے کسی کا جو ہے پرس چھین لوں, کچھ یہ چیز کر لوں. تو اپرچونیٹیز اس ایریا میں اس وجہ سے آئی ہوں. ہمارا کام ہے پریونٹ کرنا, ایک تو نمبر 1 پریونشن جسے کہتے ہیں. دوسرا ہمارا کام ہے ڈیٹیکشن. پریونشن کا مطلب ہے کہ ہم چور کے لیے جو ہے وہ کم سے کم چیزوں کو اس کے لیے معاون رکھتے ہیں. فار ایگزامپل
گاڑی چوری ہو رہی ہے زیادہ تر وہ جو کہ ایک ریسرچ اس پہ ہوئی ہے, بڑی کامن سی چیز ہے, جو ان پارک جو پارکنگ ایریاز کے اندر نہیں کھڑی ہوتی ہے, جو ویل لائٹ ایریاز کے اندر نہیں کھڑی ہوتی ہے, جس کے اندر اسٹیئرنگ لاک نہیں ہوتا, جو کھولنا آسان ہوتی ہے, اس طرح کی گاڑیاں زیادہ چوری ہوتی ہیں. اگر میں اس ایزی ٹارگیٹ, فرسٹ تو یہ ایک ایزی ٹارگیٹ, ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے, اٹ از لائک اویئرنیس. ہم نے فون استعمال نہیں کرنا باہر روڈ پہ چلتے ہوئے, یہ مطلب سب کے لیے ہے ایک. ہم نے جو ہے وہ ہینڈس فری لگا کے بس نہیں گھومنا, ہم نے پرس کو ایسے ڈینگل کر کے نہیں لے کے جانا. وی ہیو ٹو کیپ آر منی ود اس, بٹ اف وی ہیو ٹو اوائڈ اٹ, رائٹ. اس کے بعد ہم نے بہت زیادہ مہنگی جویلری یا اس طرح کی چیزیں ہم نے نہیں پہنی جو کہ جس لیے ہم ٹارگیٹ بنے. اب یہ فرض کریں کہ آپ تھی یا کوئی اور بھی تھا, وہاں پہ 5-6 اور لڑکیاں بھی انہوں نے دیکھی ہوں گی یا لیڈیز کو دیکھا ہوگا, انہوں نے کسی ٹارگیٹ کو کسی طریقے سے چوز تو کیا ہے نا, جو ان کو لگا کہ سب سے ایزیسٹ ہے ٹارگیٹ, جو ان کے لیے آسان ہے, جو نکل سکیں جہاں سے. وہ ایک تو اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ کرنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں, وہ ایک پورا سبجیکٹ ہے, بٹ اٹ از جسٹ کامن سینس. We have to be like a little more responsible. We all have to be. We all. دوسرا یہ میم کہ اٹ از پاکستان کے ایک تھوڑا سا فلا ہے. پولیس یہاں پہ, فلا تو نہیں میں کہوں گا, ایک سسٹم کا حصہ ہے. پولیس کے سامنے اگر آپ نے اپنا کرائم, آپ نے بندہ پکڑ لیا, پولیس نے آپ نے اسے کہا کہ یار ہاں بتاؤ تم نے یہ کیا ہے, میں نے تمہیں دیکھا تھا, تمہارا یہ تھا, یہ تمہارے خلاف ایویڈنس ہے سارا. بندے نے آپ کے سامنے مان بھی لیا, آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا, نہ آپ نے اس کے ساتھ بات کی, آپ نے اس کو ایویڈنس دکھایا, جو نارملی ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائمز یہی ہوتا ہے کہ ہم ملزم کو بات چیت کر کے وہ بتا دیتا ہے ہمیں کہ جی یہ ہاں ہم نے کی, یہ میں نے کیا, کیونکہ بیکاز انٹیروگیشن پولیس کا ایک رول ہے, تو انٹیروگیشن کے اتنے ایکسپرٹس ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ بات چیت سے ہی بتا دیتے. اینی ہاؤ وہ آپ کو بتا دے گا, بٹ یو ہیو ٹو پروو اٹ ان دا کورٹ آف لا. آپ اس کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے جو ہے دیٹ ڈز ناٹ ہیو اینی میننگ انٹل انلیس کہ وہ ایویڈنس کے طور پہ آپ کے پاس وہ لے کے بھی آئے, وہ مجھ سے پانی بولتا رہے, اسے فرق نہیں پڑے. So that evidence is not enough کہ وہ خود اس چیز کو دیٹ از دا پرابلم نا. یہ پولیس دنیا جہاں میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کنفیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ انگریز بیٹھا ہوا ہے وہ ایک کمرہ سے انٹروگیشن روم میں, وہ بولتا ہے کہ جی ہاں میں نے کیا ہے یہ, وہ کنفیشن ہے اس کا, وہ اس کی پوری بات ہے, وہ ریکارڈ کی جاتی ہے, اٹ از ایکسیپٹیبل. وہ پولیس کسٹڈی میں ہے وہ بندہ, یہاں پہ ایسے نہیں. اوکے ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور چیز بھی ہے کہ دنیا جہاں میں جو ریکوری ہوتی ہے, جیسے فرض کریں آپ کے کچھ پیسے چلے گئے, موبائل چوری ہو, ریکوری کے از این ایویڈنس ان اٹ سیلف, لیکن ریکوری از ناٹ دا سول ایویڈنس. دوسرا ریکوری ہمیں پولیس کی ذمہ داری یہاں پہ ایک طرح کی ہوتی ہے کہ یار آپ کا فون گم گیا, ہم نے آپ کو ریکور کر کے دینا. دنیا میں ویسٹرن کنٹریز میں, سویلائز نیشنز میں جتنی جو لوگ ہیں باہر, سسٹمز جو ہیں, پولیسنگ سسٹمز ہیں نا ڈفرینٹ, ویسٹ فیلیا بھی ہے, اس کے بعد امیریکن سسٹم ہے, چائنیز ہے, ویئر پولیس از ناٹ ریسپانسبل فار دا ریکوری. ٹھیک ہے, پولیس از, these insurance companies are responsible for the recovery and to redeem your loss. بٹ سر یہ بھی یہاں پہ نہیں ہے. اوکے, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کا فون چوری ہو جاتا ہے, جیسے میرے ساتھ بھی یہ چیز ہوئی ہے, تو میں گئی ہوں پولیس اسٹیشن, بیکاز وہ فون تو شاید اتنا امپورٹنٹ نہ ہو, بٹ وٹ ان سائڈ دا فون وہ زیادہ ضروری, بیکاز دیر آر ڈاکومنٹس اینڈ دیر آر لائک ایوری تھنگ. وہ دو چیزیں ہیں. پولیس اسٹیشن پہ جا کے وہ آپ کی کمپلین لے لیتے ہیں. وہ دو چیزیں, نو بڈی کین اسٹاپ یو فرام لodging an FIR if it is a cognizable offense. اوکے ٹھیک ہے. اب تو ایسے ہو نہیں سکتا سسٹم کے اندر, ہو سکتا ہے, اٹ مائٹ بی پاسبل, بٹ سسٹمس کافی ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں جس میں آپ کی FIR ہونی ہو تو ہو جائے گی, ہو جاتی ہے. اوکے, ہمیں مجھے جیسے اگر میں بیٹھا ہوں فرض کریں سامنے, آپ لاتی ہیں کہ جی میرا ہو گیا, وائی ووڈ آئی ناٹ وانٹ کہ یار آپ کا پرچہ نہ ہو. آئی ووڈ لائک کہ ہاں اچھا آپ نے رپورٹ کیا ہے, بیکاز میرا تو کچھ نہیں جا رہا نا, میں تو رپورٹنگ آفیسر ہوں, مجھے آپ نے رپورٹ کی ہے. بھائی انویسٹیگیشن کرنے والا کوئی اور ہے, اور آپریشنس میں اس کو ڈھونڈنے والا کوئی اور ہوگا, اس کو روکنے والا کوئی اور ہوگا, تو وائی ووڈ آئی ناٹ. فرنٹ ڈیسک اسی لیے بنے ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ٹھیک ہے آپ کا اس کے اندر ڈیٹا تھا, سارا کچھ تھا, وہ چیزیں تھیں, انڈرسٹینڈیبل, بٹ اگر اس کا ڈیٹا نہ بھی ہوتا اس کے اندر, تب بھی
یہ کرائم تو تھا ہی نا, ٹھیک ہے, بٹ اٹ واز اسٹل, بٹ وہ دکھ آپ کو اس چیز کا زیادہ ہوا ہے کہ یار اتنی اس کی چیزیں تھیں, بٹ اس کا یہ پھر سوال آتا ہے کہ آپ کو بیک اپ تو رکھنا چاہیے تھا اپنے طور پر. یہ ہم رکھتے ہیں اپنے ساتھ, ہم سب نہیں کرتے, بیک اپس رکھتے ہیں کلاؤڈ پہ, ہارڈ ڈرائیو پہ, یہ چیزیں تو کرتے ہیں ہم کہ یار ان کا کیس خراب ہو جائے گا خدا نخواستہ, تب بھی وہی دکھ ہونا ہے جو آپ کی چوری کا ہونا. اینی ہاؤ, بٹ جسٹ wanted to give you an idea. Sir, what I was asking کہ as you said کہ جو ریکوری ہے وہ پولیس کا کام نہیں ہے. نہیں ہے یہاں پہ ہے, یہاں پہ ہے, ویسے ہوتا نہیں ہے دنیا میں. اوکے ریکوریز جو ہیں وہ ایویڈنس کے طور پہ ہوتی ہیں. جیسے فرض کریں اس بندے نے جو ہے نا یہ موبائل چوری کیا, ٹھیک ہے, تو میں یہ موبائل اس کے گھر سے نکال کے سامنے لے آتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں کورٹ آف لاء میں بتا سکتا ہوں میرے پاس انہوں نے یہ موبائل چوری کیا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ ان کے پاس ہے یہ چیزیں ملی ہیں, یہ باقی جو وہاں ہے انہوں نے چوری کیے ہوئے, تو اٹ از این ایویڈنس کہ جس میں وہ کنوکٹ ہوگا بندہ, ٹھیک ہے. اینی ہاؤ یہ بڑی لمبی اسٹوری ہے, ڈسکشن میں میں چلا جاؤں گا, لیکن اگر یہ چیز ریکور نہیں ہوتی ہے تو انشورنس کمپنی از رسپانسبل کہ یار آپ کو یہ ریکور کر کے دے. جیسے اگر گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں تو انشورنس ہوئی ہوتی ہے تو وہ واپس نارملی ایوری تھنگ از انشورڈ ابراڈ. بھی ان آر اسٹیٹ پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہیں, ہونی چاہیے انشورنس, بٹ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے ابھی. نہیں, but there are some religious things also attached with it کہ نہیں وہ I don't know, پتہ نہیں کیا, مجھے بھی اس کی پراپر نالج نہیں ہے, بٹ یہ میں نے بہت سنا ہے کہ لائک انشورنس از لائک ناٹ گڈ when it comes to religion. I don't know, I but cannot yeah, comment on it. that's a separate story. But مسلمان ملکوں میں بہت سارے مسلم کنٹریز میں انشورنسز تو ہیں ہی نا, وہ اسلامک انشورنسز ہوں گی, کیا ہوں گی وہ I don't know, but اسٹل. بٹ یہ ہے کہ ہاں جی کرائم آپ کی بات صحیح ہے, بالکل ہے, بٹ اسلام آباد پولیس از ڈوئنگ وٹ ایور اٹ کین ٹو میٹیگیٹ اٹ. اور ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ بندے نہیں پکڑے جاتے, نہیں ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ, بندے بھی پکڑے جاتے ہیں, اریسٹ بھی ہوتے ہیں, جیل بھی جاتے ہیں. بٹ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ یہ اور بھی کریٹ ہوتے رہتے ہیں لوگ, اور بھی اس لیے ایک الگ سی دنیا ہے یہ کرمنل ورلڈ, ایک الگ دنیا ہے. اسی طرح ہماری ایک دنیا ہے, ہم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, وہ جو ہے وہ اپنا کریں گے جس نے کرنا ایسی ہے. آلرائٹ سر. سر آپ کے تھوڑا سا جاب سے پہلے کے ٹائم پہ جاتے ہیں, جب when you were preparing for your CSS ایگزامینیشن, تو آپ نے کیسے تیاری کی؟ بیکاز ہر ایک کینڈیڈیٹ کا ایک ڈفرینٹ اپروچ ہوتا ہے, کچھ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہے, سب کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں تیاری کرنے کے. تو آپ نے کیسے اپنی CSS کی تیاری کی, اور اکیڈمی سے کی یا پھر سیلف اسٹڈی پہ گئے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیچرس کا کیا رول ہوتا ہے, اکیڈمیز کا کیا رول ہوتا ہے؟ میم اکیڈمی اور پڑھائی جو ساری چیزیں ہیں, اٹس آلموسٹ بن 8 years now. تو آئی ایم کوائٹ بٹ سینئر ان ویٹرن ہو چکا ہوں میں تو اب تو. جی سر, بٹ جو آڈینس ہوتی ہے نا, دے آر ویری انٹرسٹڈ کہ وہ obviously یہ ہمارا جو میرا سال تھا جب یہ سلیبس چینج نہیں ہوا تھا, یہ آخری سال تھا, اس کے بعد سلیبس چینج ہو گئے تھے. اوکے, آپ نے 2016 آنورڈ سلیبس, اس کے میرے ایگزام کے بعد یہ چینج ہو گئے تھے. اور یہ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایسے ہوا تھا کہ اس میں جو اسکورنگ ہے وہ بھی چینج ہو گئی تھی, مارکس کی ڈسٹریبیوشن. اور اس کے بعد انہوں نے کوئی وہ ٹیسٹ بھی لے کے آ گئے تھے, IQ کا, اور جنرل نالج کے اندر جو تھا اس کا تھوڑا سا وہ والے ٹیسٹ بھی جو ایوری ڈے سائنس ہوتا ہے اس کے اندر لے کے آ گئے. اینی ہاؤ, لیکن بات یہ ہے کہ ونس اگین جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو وہ رکھنے چاہیے جس کے اندر آپ کو انٹرسٹ ہے, ناٹ ایگزیکٹلی کہ آپ یہ ہائی اسکورنگ ہے یا لو اسکورنگ ہے. اس طرح نہ جائیں کہ آپ یہ ہائی اسکورنگ سبجیکٹ ہے تو میں یہ لے لیتا ہوں, یہ لو اسکورنگ. بیکاز CSS کے جو 12 امتحان ہوتے ہیں, 12 پرچے جو ہوتے ہیں, ان کو ایز اے ہول آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. کہ فرض کریں کہ اگر میں انڈو پاک ہسٹری لیتا ہوں تو مجھے ایسے میں بھی اس کا فائدہ ہوگا, اگر میں پولیٹیکل سائنس لیتا ہوں تو مجھے کرنٹ افیئرس میں بھی شاید اس کا فائدہ ہو, جو آپشنل اور وہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر میں پنجابی لے لیتا ہوں تو مجھے میرے باقی کسی پرچے کے اوپر جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں. وہ اسٹینڈ الون, چلو اگر میں 100 نمبر بھی اس میں لے لوں, 100 میں سے 100, تب بھی اگر میں فیل ہو جاتا ہوں اگر ایسے میں, تو فائدہ تو نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے سارے پرچے پاس کرنے, اور پاس کرنے ہیں اس لیول کے کہ آپ کو اپنے مرضی کا گروپ مل جائے, یعنی کہ جو آپ نے
اچیو کرنا ہے وہ آپ کو مل جائے. تو میری سندھ میں 2nd پوزیشن آئی تھی سندھ اربن میں, اور پولیس سروس میری فرسٹ چوائس تھی, مجھے مل گئی. میرے سے پیچھے لوگ بھی ہیں جو پنجاب کے آفسرس ہیں, پنجاب سے انہوں نے دیا, وہ میرے سے میرٹ میں پیچھے بھی ہیں, ایسے بھی ہے. تو یہ آپ نہ دیکھیں کہ آپ نے سندھ اربن کے ہیں یا کے پی سے ہیں یا اسلام آباد کے ہیں. اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ یو ہیو ٹو بی ایمنگ فار دا ٹاپ 20-30, تب جا کے کہیں آپ کو اپنی مرضی کا مل جاتا ہے. یو نیور نو کہ یہ سسٹم کل کو کوٹا سسٹم چینج ہو جائے, کیا ہوتا ہے اس میں. پھر یو آر اگین کمپیٹنگ وتھ سو مینی ادر پیپل, تھاؤزنڈز آف پیپل یو آر کمپیٹنگ وتھ. بیسک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے نا, تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو چیز آپ لکھ رہے ہیں وہ دوسرے سے بہتر ہو. ہاں ایگزیکٹلی, بیکاز آلموسٹ اگر میں سارے کا تو نہیں کہہ سکتی, لیکن میجورٹی اسٹوڈنٹس تو تیاری کر کے جاتے ہیں, نالج ہوتی ہے بچوں کے پاس, بٹ وٹ گیوز یو این ایج, وہ ضروری ہے. ایج ضروری ہے, ایج کے بغیر آپ کو جو ہے نا وہ یو شوڈ ناٹ کنسیڈر اٹ. جسٹ پاسنگ از ناٹ دا ایم نا. اگر آپ نے بہت زیادہ محنت کریں, اگلے سے زیادہ کریں, پھر فرق پڑے گا. آلرائٹ سر, سو پہلے ہوتا ہے کہ ریٹن ایگزامینیشن ہوتا ہے, جب اس کو آپ کوالیفائی کر لیں پھر انٹرویو ہوتا ہے, انٹرویو کے بعد پھر الوکیشن ملتی ہے جو ڈفرینٹ پریسٹیجیس گروپ. تو آپ نے کہا کہ پولیس سروسز واز یور فرسٹ پرائیورٹی, میری پہلی پرائیورٹی. تو سر اگر رینکنگ وائز بات کریں تو آئی تھنک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کمز آن دا ٹاپ, رائٹ, اس کے بعد پولیس سروس آتی ہے. تو جنرلی دیکھیں وہ ٹھیک ہے, بائی اینڈ لارج تو یہی کہتے ہیں لوگ, لیکن اس کو اس طرح سے لے کے چلیں نا کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے. آئی وانٹیڈ اے یونیفارم سروس, ٹھیک ہے, اور تھنگز وچ آئی کین ہیو ان پولیس نو سروس کین آفر. دوسرا ایک یہ ہے کہ آئی ٹیک پرائڈ ان سرونگ دا پیپل ان اے وے وچ از موسٹ ڈیفیکلٹ اینڈ پیپل ادر گروپس کی ناٹ ایون امیجن. لائک فار ایگزامپل یہ زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے پولیس کے اندر, ٹرو, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ کے پی کے اندر کیا حالات ہیں, کس طرح سے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں پولیس کو, کتنی سیکریفائسز ہیں پولیس کے. تو ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم دیٹ یو نو یونٹ دیٹ از یو نو. یہ میں نہیں ہرگز کہہ رہا کہ پیس والے جو ہیں, پی ایس والے ہمارے سے کم ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. دے آر ایکولی, دے آر ڈوئنگ امیزنگ جاب فار دا پیپل, بٹ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بس پولیس کا بڑا اسپیسیفک سا کام ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈیفائنڈ ہے, تو اس میں آپ اپنا یو کین میک اے لاٹ آف ڈفرینس پولیس کے اندر. آئی تھنک یو کین میک اے لاٹ آف ڈفرینس. But again, there is so much risk involved. Risk involved ہے, ریوارڈ بھی تو ہے, ریوارڈ بھی تو ہے. تو پولیس بیسکلی اس لیے بھی, اور میں مائی فادر واز آلسو اے پولیس آفیسر, تو ان کو بھی میں نے دیکھا تھا, تو اس طرح سے مجھے شوق تھا. زیادہ تر میری فیملی میں لوگ جو ہیں یونیفارم سروسز سے, فوج میں کوئی چلا گیا, کوئی کہاں. تو آپ کا مائنڈ سیٹ پہلے سے تھا, میرا تھا مائنڈ سیٹ, میرا بالکل تھا, بٹ اگر پی اے ایس کے اندر بھی آ جاتا نا, اگر مجھے پی ایس وہ دے دیتے, تو اسٹل آئی ووڈ ہیو اپیئرڈ اگین اینڈ آپٹیڈ فار پی ایس پی. مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, بہت بڑی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ سروس سب کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ لمیٹڈ آپ کا ٹائپ کے مائنڈ سیٹ کے لوگ جا سکتے ہیں, دوز ہو کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس, ناٹ اونلی فار یور سیلف. یور سیٹسفیکشن لائز ان پبلک سیٹسفیکشن, رائٹ. یہی ہے نا کہ اگر آپ کسی کو فائدہ دے دیں گے تبھی ہوگا. اور میں یقین مانیں, آپ جس طرح آپ دیکھتے ہیں موویز میں دیکھتی ہیں آپ, ہو از دا ہیرو اینڈ ہو از دا بیڈ گائے, آپ کو نظر آئے گا کہ جی دوز ہو اسٹینڈ اپ فار جسٹس, دوز ہو آر یو نو فائٹنگ. تو آپ انڈین موویز دیکھ لیں, آپ پاکستانی موویز دیکھ لیں, ہو از دا گلوریفائڈ, کون سی کیا ہوتا ہے, پولیس والا ہوتا ہے ایک, دیر از ون کاپ, دیر از ون انسپیکٹر, ٹھیک ہے. تو یہ, اور زیادہ تر لوگ پروگرامس کون سے پسند کرتے ہیں, یہی کرائم سٹوریز, ایکشن سٹوریز, جس میں جناب علی یہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بیکاز دس ایکسائٹس ہیومن مائنڈ, دس ایکسائٹس یو. یو ڈو ناٹ وانٹ, اگر یس ٹھیک ہے, اف یو وانٹ اسٹیبلٹی ان یور لائف, اٹ از یور پرائرٹی, یو وانٹ ٹو ہیو اے بیٹر لائف. پولیس والے کی لائف اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے, یہ تو میں کہہ سکتا ہوں, بٹ دوز سیکریفائسز آر ورتھ اٹ.
میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی فیملی سے اتنے عرصے سے دور ہیں اینڈ دے آر فائٹنگ ٹوتھ اینڈ نیل، کرمنلس کے ساتھ وہ لڑتے ہیں. یقین مانیں رات کو نیند نہیں آتی آپ کو اگر آپ کے علاقے کے اندر کرائم ہو جائے اور آپ جو ہے واقعی میں اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ انٹرسٹیڈ ہوں کہ یار میں نے اس بندے کو پکڑنا ہے، اس نے ایک عورت کے اوپر جو ہے رات کو فائر کر دیا ہے، یا اس نے جو ہے اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس مرد کے ساتھ بھی، بچے کے ساتھ جو بھی تو آپ کہیں گے نہیں جب تک میں آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک یہ آپ کیس ٹریس نہیں کر لیں گے. سو مچ ایکسائٹمنٹ ان دس. آپ نے پیچھے جانا ہے. اب لاکھوں لوگ ہیں یہاں پہ، آپ مجھے بتا دیں یہاں پہ کوئی آگے کرائم کر دیتا، ہاؤ ڈو یو نو یہ کون تھا، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کون تھا. وہ چیز ہی اتنی مشکل ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا، یو آر ناٹ اے سپر مین، you have to devote all your energies, your family life, your priorities, your health to trace that criminal and to bring him to justice. ٹھیک ہے، اس لیے تو یہ جو لوگ ہیں زیادہ تر ناولز آپ نے دیکھے ہوں گے، کرائم ناولز جو ہیں چل رہے ہوتے ہیں، بٹ اس بندے کی لائف کیا ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی، پھر بھی دے آر جسٹ لائک ولنگ ٹو کم ٹو اس سروس سے. آپ کو جنت بھی مل سکتی ہے، دوزخ بھی مل سکتی ہے. اچھے کام کریں جنت ملے گی. جو آپ لوگ اس کے ساتھ اگر کچھ کسی کے ساتھ زیادتی کی، جو کہ ویری مچ پاسبلٹی ہوتی ہے، اور انٹینشنلی کر دی، تو پھر تو بس پھر تو اس کا وہ ہے. بیکاز جو پولیس اسٹیٹ جو ہوتا ہے نا، اسٹیٹ کا جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے وہ پولیس سروس ہوتی ہے. پولیس جہاں پہ بھی کوئی کمیونٹی ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی، پولیس وہاں پہ ہونا ضروری ہوتی ہے. somebody has to enforce the rate of the law, somebody has to make hard decision, somebody has to go into the burning building to extinguish the fire, somebody has to do the difficult things نا. ابھی ہم لوگ اگر یہ چیز اس کے بارے میں سوچیں تو اگر if you want to پاکستان کے اندر کچھ کرنا ہے، بہتر کرنا ہے لوگوں کی زندگی کو، لائف کو، تو ریلیف دیں ان کو اگینسٹ کرائم، اگینسٹ جو بھی ہے. آپ ایک پرامن ملک بنائیں اس ملک کو. پولیس سب سے آگے اس چیز میں. اگر اس ملک کو آپ نے پرامن بنا لیا، یہ مسئلہ ہے نا سب سے زیادہ پاکستان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے آج؟ سیکورٹی، پیس، لا اینڈ آرڈر. ٹھیک ہے، جسٹس، انصاف نہیں ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو یو آر دا ون ہو کین پلے اے رول. آبویسلی آپ یہ چیزیں لے آئیں اس ملک میں. پاکستان بہتر جنت ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان سے بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے رہنے کے لیے. آپ کو سیکورٹی مل جائے، آپ کو سیفٹی مل جائے، آپ کیا چاہیے اس ملک؟ ایگزیکٹلی. آپ گھومیں پھریں، باہر جائیں، رات کو انجوائے کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ جائیں، آپ کو کسی چیز کا ڈر نہ ہو. یہ چیز اسٹیٹ کو ایک وہ کرتی ہے نا. تو بس یہ آپ کا آنسر ہے اس چیز کا. تو بیسکلی جتنے بھی میٹرز ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی میٹرز ہیں یا پھر لا اینڈ آرڈر کے ہیں، جسٹس کے ہیں، دوسرے وہ سارا کچھ، ساری جو چیزیں نا دیٹ آر آن یور شولڈرز. یہ ایک پولیس، یہ اٹ از اے میراتھن، یہ کیریئر ہے نا. اس میں کبھی آپ لا اینڈ آرڈر پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، کبھی آپ ڈی پی او لگ جاتے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ اسٹاف اپائنٹمنٹ میں کہیں اے آئی جی لگ جاتے ہیں، کہیں سی پی او میں لگ جاتے ہیں. بیکاز ایز یو ہیو مینشن کہ وہ آپ کی لوکیشن جہاں آپ کی پلیس آف پوسٹنگ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کہ وہاں پہ کرتا ہے، ایریا آف پوسٹنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی اپنی پرائرٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ ٹریننگ میں جاتے ہیں، دے آر ڈفرنٹ ایونیوز. یا اس پولیس میں بھی ایونیوز ہیں. ٹریننگ ہے، پھر اس کے بعد آپ کا لاجسٹکس ہے، اس کے علاوہ آئی ٹی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، جس طرح اور بھی سسٹر ایجنسیز ہیں. ایف آئی اے ہے، آئی بی ہے، ریلوے پولیس ہے، ایف سی ہے. تو آپ ان سب باہر جا سکتے ہیں آپ پڑھنے کے لیے. گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ اسکالرشپ میں اف یو گڈ انف اگر آپ لے لیتے ہیں باہر کہیں، آپ جا سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز جا سکتے ہیں، آپ وہاں سرو کر سکتے ہیں. تو اسکالرشپ پہ آپ باہر جا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باہر اور بھی مطلب کونسلر سروسز میں بھی آپ جا سکتے ہیں. دیر آر لاٹ آف تھنگس. سر جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ دس سروس، دس پولیس فورس از لائک فار پیپل وتھ اسپیسیفک مائنڈ سیٹس. تو اس سے میرے مائنڈ میں کویشچن آیا ہے کہ جب ایلوکیشن ہوتی ہے نا، وہ تو میرٹ وائز ہوتی ہے.
میرٹ وائز ہو جاتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دیر شوڈ بی اے ڈفرنٹ کرائٹیریا ٹو گیج دس تھنگ کہ کس بندے کو پولیس میں جانا چاہیے, وچ پرسن از لائک فٹ فار بالکل ایڈمنسٹریشن؟ ایسی ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس کے اندر ڈفرینٹ ایونیوز بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے, لیکن جب آپ پولیس میں آ جاتے ہیں تو پھر یو کین ڈیفائن یور سیلف کہ آپ کے لیے کون سی چیز بہتر ہے. آپ انویسٹیگیشن میں یو آر گڈ, اور یو آر گڈ آپریشنل آفیسر, اور یو آر اے گڈ HR مینیجر, ٹھیک ہے. تو وہ آپ اپنے آپ کو اپنی جو اسپیشلٹیز ہیں وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, شروع میں کیوں ایسے ہے اس کا دیکھیں وہ سسٹم ہے نا, وہاں پہ جب آپ انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں جو پینل بیٹھا ہوتا ہے, وہ جو پینل ہوتا ہے اس کے اندر پولیس والا ہونا چاہیے لازمی, ٹھیک ہے. جس طرح دوسرے گروپس کے جو ہوتے ہیں, دیر آر 5 سیکٹریز آئی تھنک ریٹائرڈ فیڈرل سیکٹریز جو بیٹھے ہوتے ہیں, جی سر, اس میں پولیس والا ہونا چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکیں, آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یار یہ لڑکا جو ہے وہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں, وائی ناٹ, ہونا چاہیے بالکل, آپ کی اچھی سجیشن. لیکن وہ چونکہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو لڑکا آنا چاہتا ہے اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے. یا لڑکا یا لڑکی آنا چاہتی ہے تو وہ خوشی سے آئے نا وہاں پہ پولیس میں کہ جی ہم نے تبھی آئیں گے نا جب انہوں نے پولیس سروس کو اوپر رکھا ہوگا میرٹ لسٹ میں, اپنے پرائرٹی لسٹ میں. اگر نہیں ہے تو پولیس کو نیچے رکھیں. آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ مطلب جو جتنے بھی لوگ CSS کر رہے ہوتے ہیں, مطلب اس کا آلٹرنیٹ آنسر یہ ہے, دے آر میچور پیپل, رائٹ. 21-22 سے لے کے ابھی تو ایج بھی انہوں نے شاید 34 تک چلی گئی ہے, جو کہ 34 تک چلی. تو یہ لاٹ جو ہے یہ بڑی میچور لاٹ ہوتی ہے. بائی دس ٹائم آپ یونیورسٹی سے نکل چکے ہوتے ہیں, پڑھ چکے ہوتے ہیں, اپنی تعلیم آپ نے حاصل کر لی ہوتی ہے. یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وٹ از گڈ فار یو, وٹ از ناٹ گڈ فار یو. آپ لوگوں سے ملیں, آپ دیکھیں, آپ پوچھیں کون کیا کرتا ہے, ان سے بھی پوچھ لیں, بٹ ان دا اینڈ اٹ از یور مائنڈ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. مطلب اگر آپ کسٹمس میں آنا چاہتے ہیں تو اٹ از اے ویری گڈ آپشن. اگر آپ انکم ٹیکس میں آنا چاہتے ہیں, اف یو ار سارٹ آف ڈفرنٹ سارٹ آف پرسن, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں آپ آ جائیں. ایوری گروپ از گڈ, بٹ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس چیز کو پرائرٹی پہ اپنے رکھتے ہیں کہ یار یہ اچھا ہے میرے لیے, میں یہ نہیں کر سکتا, یہ میں کر سکتی ہوں, یہ نہیں کر سکتا, یا یہ میں بہتر طریقے سے کر سکوں, یا ویئر ان دس گروپ آئی کین میک مور ڈفرینس ایز کمپیئر ٹو دیٹ گروپ. یہ آپ کا آنسر. لیکن سر جتنا میں نے اپنا ایکسپیرینس سے دیکھا نا, بیکاز آئی ہیو بین ان لائک کلوز انٹریکشن ود مائی فرینڈس جو کہ لائک دے ور ویری پیشنیٹ اباؤٹ دا CSS. تو وہ لوگ ایک جنرل ٹرینڈ کو تو انہوں نے فالو کیا کہ پاس کو انہوں نے اوپر رکھا, پھر پولیس رکھا, پھر فارن سروسز, لائک ایک نارمل جو ایک سیکوینسنگ ہے. بٹ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ لائک ناٹ پولیس, بٹ پولیس کو انہوں نے اپنی سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھا تھا. اور لائک موسٹ پرابیبلی وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ نا کہ ایڈمنسٹریشن ملے, not police, but then they were allocated to police services of Pakistan. So do you think like such people who like by heart they don't want to go into the police, but at the end of the day they get allocation in this group, so how like do you think کہ وہ perform کر پائیں گے اس گروپ میں؟ میم پرفارم کر لیتے ہیں لوگ, بیکاز آپ کو سروس اتنا پرفارم تو کر ہی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ اپنی پرفارمنس سے خود خوش ہیں کہ نہیں ہیں. I have seen a lot of people who were, who did not want to come to police. They ended up in the police service, and then now they realize that yaar, it is the better option for them, and they are excelling in it. Okay. ٹھیک ہے. That's good to know. کچھ ایسے ہیں جو کہ پولیس میں آنا چاہتے تھے, وہ کہتے ہیں یار غلطی کر دی, ہم کیوں آئے ہیں, ہم کسی اور کو ہم اوپر رکھ لیتے. بٹ یہ ہیومن نیچر ہے, ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے یہاں پہ. آپ کا کویشچن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اس لحاظ سے کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آنسر اٹ ایگزیکٹلی. آئی کین آنسر فار مائی سیلف, بٹ بائی اینڈ لارج یہ ہے کہ سروس آپ کو اتنا موقع دیتی ہے, اتنا چانس دیتی ہے کہ آپ امپروو کریں, اپنے آپ کو گروم کریں, اور یہاں پہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کسی نہ کسی کیپیسٹی میں تو کر ہی دیں گے نا آپ, ٹھیک ہے. دین دے آر ادر پولیس ایسی سروس ہے کہ آپ جب پولیس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ میں لکھ کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ آفٹر 5 years وہ یو آر ناٹ دا سیم پرسن.
آپ کو سروس گروم کر دیتی ہے, آپ کو سروس جو ہے وہ سکھا دیتی ہے انٹریکسیز اس کی. آپ کے سینئرز ہوتے ہیں, وہ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں, دے آر میچور پیپل, پھر دے ہیو ٹنز آف ایکسپیرینس ود دیم. اٹ از اے ڈسپلن فورس, ان لائک ادر سروسز اٹ از اے ڈسپلن فورس. یہاں پہ رولز اور ریگولیشنز اور ڈسپلن اور یونیفارم کی ایٹیکیٹس, اور پھر اس کے بعد آپ کی سینئر جونیئر والا جو معاملہ ہوتا ہے سارا, وہ یہاں پہ ایک فورس کی طرح ہوتا ہے. آپ کو فورس کے اندر آپ کو مولڈ کر دیا جاتا ہے, آپ کی فزیکل فٹنس, آپ کے کھانے پینے کے مسائل, آپ کا کام کرنے کا نیچر, آپ کا کام کرنے کا اسٹیمنا, یہ اتنا بڑھا دیتی ہے اگر آپ ایک اچھے آفسر کے ساتھ اگر آپ شروع کا ٹائم گزاریں جو آپ کی لمٹس کو پش کرے, آپ کو چیلنج کرے اور جو آپ سے کام لے, تو آپ ایک اچھے آفسر گروم ہو جاتے ہیں اور آپ کل کو جو ہے وہی چیز امپارٹ کر سکتے ہیں اپنے جونیئرس کو. ٹھیک ہے, سو اٹ از اے سکلیکل پروسیس. رائٹ سر. سر بس آپ سے ایک لاسٹ کویشچن پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ایلوکیشن کے بعد لائک آل دا ایلوکیٹڈ اسٹوڈنٹس دے انڈر گو ٹریننگ, تو دے گو ٹو سول سروسز اکیڈمی وچ از لوکیٹڈ ان لاہور آئی گیس, تو وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو میں آپ کو لائک اس لحاظ سے پوچھنا چاہوں گی کہ لائک ہاؤ واز یور ٹائم ایٹ سی ایس اے, لائک ہاؤ ڈیڈ اٹ ٹرین یو گائز فار یور لائک یور کرنٹ رول, اینڈ لائک اوور آل آپ کا ٹائم اور لرننگ ایکسپیرینس کے لحاظ سے کیسے گزرا؟ جہاں تک سی ایس اے کی بات ہے, سی ایس اے ڈز ناٹ پریپیئر اس فار اسپیشلائز ٹریننگ. اوکے, دیٹس اے سیپریٹ ٹریننگ رائٹ؟ وہ دیٹ از اے سیپریٹ ٹریننگ. وہ آپ کو آپ کے گروپ کے لیے اسپیسیفکلی پریپیئر نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ کو ایک جنرلائز سی ٹریننگ دیتے ہیں جس میں بیسک ٹریننگ ہوتی ہے, جس میں آپ سارے کے سارے گروپس اکٹھے ہوتے ہیں, آپ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. اب میرا جو ایسے تھا کہ سنس آئی واز الحمد للہ آئی گاٹ مائی فرسٹ آپشن, تو میں تو بالکل اس لیے تھا, اس طرح تھا کہ جی آئی ہیڈ این آئیڈیا. لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا, لوگ آئے ہوتے ہیں نئے, ان کو نہیں ہوتا. لیکن میرا تھا کہ ایٹ لیسٹ سی ایس اے کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھی نیٹ ورکنگ کروں, ان کے ساتھ نئے فرینڈس بناؤں, وہاں پہ دوستی یاری ہو جائے لوگوں کے ساتھ, ان سے سیکھوں. آئی گاٹ ٹو سی پیپل فرام ڈفرنٹ کائنڈس آف بیک گراؤنڈس, رائٹ. اینڈ ایک چیز جو آپ کو سی ایس اے گروم کرتی ہے یا آپ کو بتاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے, یو ہیو ٹو رسپیکٹ ڈائیورسٹی, یو ہیو ٹو رسپیکٹ ڈفرینسز. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو رسپیکٹ دا ادر جینڈر, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیئر رولس. ٹھیک ہے, پھر ایک طرح کا وہ سی ایس اے کے اندر ایک جرنل سا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ یار یہ ہماری مزے نہیں آ رہا ہمیں نوکری کے اندر, یہ مطلب وی آر ناٹ انجوائنگ اٹ. بٹ آل ان آل ایسے ہوتا ہے کہ سی ایس اے کے اندر آپ نے اسی ٹائم پیریڈ کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. وہ بڑا لمیٹڈ سا 6 months کا پیریڈ ہوتا ہے, اس میں آپ نے اسی پیریڈ کو انجوائے کر کے آپ نے آگے چلنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک. اور دوسرا یہ ہے کہ وٹ ایور دا گورنمنٹ اور دا پالیسیز اور دا ڈی جی سی ایس اے اور ہوسو ایور یو نو از کمانڈنگ, وہ آپ کے اوپر تھرو کرتے ہیں, جسٹ ٹیک اٹ ایز اے ان اے گڈ وے. آپ اس کو انجوائے کریں گے, یو ول ریمبر دیٹ اف ان اے گڈ ہیومر آفٹر کپل آف ایئرس کہ یار ہمارا ٹائم وہ بڑا اچھا تھا. صحیح ہے, تو ڈونٹ فریٹ اباؤٹ اٹ, انجوائے کریں اس کو, اس ٹائم پیریڈ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ کریں, لوگوں سے ملیں. ہمارے ایسے بیچ میٹس بھی ہوتے ہیں جن سے ہم پورے 6 مہینے انٹریکٹ نہیں کیا ہوتا, اور پھر وہ شکل بھی ان کی یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہر بندے کے ساتھ جا کے بات چیت کریں, اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, کبھی ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, کبھی دوسرے پہ بیٹھ جائیں. آئی تھنک کامن ٹریننگ گروپنگ کا نہ بیسک کریں, پرپز بھی یہی ہونا چاہیے یہی ہے, گروپنگ نہیں ہونی کہ چاہیے. سارے جو جی لوگ ہیں وہ آپس میں مل کے نیٹ ورکنگ کرے اور سوشلائزنگ جو اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب آپ جب دوسروں کے نا جسٹ آپ اوپن ہارٹ کے ساتھ, you know, you shouldn't be opinionated. We are judgmental people. Yes. Everybody is judgmental, right? So آپ ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ یار اس محکمے میں میں نے اگلے 30 سال نوکری کرنی ہے, تو آپ اپنی کلین سلیٹ کے ساتھ جائیں. دوسرا ایک اور چیز ہے, آلویز ڈریس ویل. سول سروس اکیڈمی کے اندر دوسرا, ایون ایف یو آر گوئنگ ٹو دا واش روم اور یو آر گوئنگ آؤٹ سائڈ فار اے اسٹرول, تب بھی یو شوڈ بی in a presentable manner. You should be in a presentable manner, because you know آپ یہ بہت چیز میٹر کرتی ہے. If you are able to make your bed, وہ کہیں سنا ہوگا آپ نے, تو پھر you can do other important tasks. ٹھیک ہے. دوسری
چیز یہ ہے کہ روٹین، میک اے روٹین، ہیو اے ہیلدی لائف اسٹائل، ایکسرسائز کریں، ایٹ ویل، لوگوں کے ساتھ سوشلی انٹریکٹ کریں، میک ٹرائی ٹو ڈو نیو تھنگس بٹ ود ان دا ایمبٹ آف یور، ڈونٹ ڈو اینی تھنگ انلیگل، مطلب اوائڈ ہیونگ بیڈ کمپنی اپنے آپ، کیونکہ بیکاز یور ریپوٹیشن از سم تھنگ وچ میٹرس. جو آپ کی سول سروس اکیڈمی میں آپ کی جو ریپوٹیشن بن جاتی ہے نا، وہی آپ کی ریپوٹیشن آپ کے بیچ میٹ کے ساتھ آخر تک چلتی ہے، آخر تک. آپ یقین مان، اچھا یار وہ تو ایسا تھا، اچھا یار یہ تو وہ تھا، اس نے یہ حرکت کی، اس نے وہ حرکت کی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. آپ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ، آپ کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، آپ وہاں جائیں، آبزرو کریں، سیکھیں اور انجوائے کریں. بیکاز پھر آپ کے بیچ میٹس کے ساتھ وہ ٹائم نہیں ہوگا. جسٹ ہیو اے گڈ اینڈ آلویز گارڈ یور ریپوٹیشن ود یور لائف. سر بالکل ایسا ہی ہے، بیکاز آئی تھنک کہ جب بیوروکریسی میں آپ کو جاب مل جاتی ہے تو دیر از نو ڈینائنگ دس فیکٹ کہ پھر وہ کامن مین نہیں رہتا. سو دیٹ پٹس اے لاٹ آف پریشر آن لائک the people as well. So maintaining their reputation, their image, a good image, that becomes some sort of like mandatory. وہ مینڈیٹری بھی ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یو شوڈ portray a good picture of yourself. آپ اپنے گھر میں جو بھی ہیں، that is something else. ٹھیک ہے، everybody has skeleton in his closet, his or her. وہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی. بٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی سروس کو کہیں ریپرزینٹ تو کرنا ہی ہے نا. آپ نے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے. آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، 10 لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ایک یہ چیز ہے، یہ تو ہے ہی، آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں. لیکن ایک اور چیز تھی، وہ یہ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ مین کہ یو شوڈ بی ہپوکریٹ، کہ جی آپ سامنے کچھ ہیں اور پیچھے کچھ ہیں. بیکاز یہ چیزیں بہت جلدی ایکسپوز ہو جاتی ہیں. آپ ایک حد تک اپنا ایک فیس، آرٹیفیشیل سا فیس رکھ سکتے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ لوگ بھی مطلب اگر اس طرح سے اگر کچھ آپ کریں گے حرکتیں تو ایکسپوز ہو جائیں گے آپ. تو یہ چیز، آپ جسٹ بی یور سیلف اینڈ جسٹ بی نیچرل، بی آنیسٹ. ایوری بڈی لائکس اے آنیسٹ مین اور اے وومن. تو یہ ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی، میرے ذہن میں آئی تھی، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور آڈینس کو بھی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کا وہ ہے نا، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا جو ہوتا ہے، وہ جو ہے نا، وہ بے معنی نہیں ہونا چاہیے، با معنی ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اگر کوئی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ یو ہیو لمیٹڈ پیریڈ، دیٹ پرسن ہیز کم ٹو یو فار سم فیور، ہیلپ یا کوئی چیز، اس بندے کی ہیلپ کریں. فیور مطلب اس لیے نہیں کہ یار یہ آپ خود بھی فرسٹریٹ ہو جائیں گے ایونچولی، لائف میں اس طرح ہوتا ہے سروس میں. بٹ دیر از اے ریزن وائی گاڈ ہیز پلیسڈ یو سم ویئر ویئر یو آر سپوز ٹو بی. تو سول سروس اکیڈمی سے ہی شروع کر دیں اس چیز کو پریکٹس کرنا. ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ، ایوری تھنگ ول فال ان پلیس. کسی کو کوئی چیز پہلے مل جاتی ہے، کسی کو بعد میں مل جاتی ہے. کسی کی شادی جلدی ہو جاتی ہے، کسی کی شادی لیٹ ہوتی ہے، کسی کے بچے جلدی ہو جاتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے. کسی کو کوئی اپوائنٹمنٹ پہلے اے سی لگ جاتا ہے، کوئی پہلے ڈی سی لگ جاتا ہے. ہر ایک کا ٹائم آتا ہے. ایگزیکٹلی، ہر ایک چیز اپنے ٹائم سے آتی ہے، اپنے ٹائم سے. یو شوڈنٹ بی ورڈ اباؤٹ اینی تھنگ. دوسرا سول سروس اکیڈمی کے اندر ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ٹرائی ڈوئنگ تھنگز یور سیلف. پریزنٹیشن خود بنائیں، خود ٹائپنگ کریں ہر چیز کی، کیونکہ یہ آرٹ ہے. اپنی صفائی کا خیال خود رکھیں، اپنے روم کو خود صاف کریں. مطلب وی آر ان دا اینڈ، ہم نے ہمارا جو سارا کا سارا ہمیں جج کیا جائے گا، وہ انہی چیزوں سے کیا جائے گا کہ ہم کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور کس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اور کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں. اینڈ آلسو یور ورڈس دے میٹر اے لاٹ. آپ زندگی میں کسی کے ساتھ اگر آپ نے بھلائی کی ہے، کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کو کبھی جتائیں نہ کہ میں نے یہ کیا، وہ میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. کبھی بریگ نہ کریں کہ میں یہ بہت سارے اچھے کام کرتا ہوں. پرابلی آئی ہیو ڈن اے لاٹ آف تھنگز آئی تھنک آئی ایم پراؤڈ آف، بٹ اٹس ناٹ لائک کہ میں جا کے دنیا کو بتانا شروع کر دوں کہ یار میں بہت یہ ہوں. پیپل آر ہیونگ
in my same profession they are having much difficult time and they have done much more than I have done, and then obviously they are not too privileged like I am. اس کے علاوہ اگر آپ میرے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو آڈینس سننا چاہ رہی ہے, جو بچے ابھی ایگزام دے رہے ہیں ایگزیکٹلی, اور جو اسپائرنٹس ہیں جو آنا چاہتے ہیں, وہ میم ایسے ہوتا ہے کہ لوگ آج کل آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہوں گے کہ یار ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں, باہر جاؤ, دے آر الاؤڈ ٹو گو, اٹ از ناٹ بیڈ فار دیم ٹو گو ابراڈ, یہ ٹھیک ہے, بٹ سول سروس کے اندر نا یہ چیز بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اٹ از اے والنٹریلی, آپ نے اس چیز کو آپ آئے ہو, آپ نے خود امتحان دیا, آپ آئے ہیں, نتھنگ, نو بڈی از ٹو بی بلیمڈ فار یور ڈیسیجنس, بی ریسپانسبل فار یور اون ڈیسیجنس, نو بڈی از ریسپانسبل فار یور فیلیئرز. آپ اگر اس طرح کر لیتے تو شاید بہتر ہوتا, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے, تو یو آر ریسپانسبل ان دا اینڈ. ہاؤ یو ریئیکٹ اینڈ ہاؤ یو پرسیو دیٹ پرابلم, مطلب لائف از فل آف پرابلمز, یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. ابھی گھر میں 100 مسائل ہوں گے آپ کا یہ ہوگا, آپ کا یہ مسئلہ ہوگا, وہ ہوگا, بٹ ان دا اینڈ دنیا کے اندر اسی طرح ہی لوگ, ایون اگر آپ باہر بھی چلے جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پلیٹ میں چیزیں آپ کو دے دیں گے, پرابلی آپ یو ہیو ٹو ورک لاٹ مور ہارڈر دین, اور وہاں پہ وہ پریولیجز آپ کو نہیں ہے جو آپ کے اپنے ملک میں. تو آپ جائیں اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں, بٹ میک اپ یور مائنڈ اف یو وانٹ ٹو ڈو دس. I had an opportunity to go abroad. I did not, because I wanted to do this, because I was very clear. I was working, میں نے آپ کو بتایا, I was working as well. I was working as well. I left that job. Then I studied and then exactly sir, first step یہی کہ اگر آپ نے یہ چیز کرنی ہے like you have to if you have to make a decision. دوسرا یہ ہے کہ خدا کے ساتھ جو آپ کا پیکٹ ہوتا ہے نا, سول سرونٹ کے اندر جو اسپائرنٹ ہوتا ہے نا, وہ he does not have to be too religious. But religiosity, ہندو بھی لوگ پاس ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, باقی لوگ سنی شیعہ, ایوری بڈی ہیز ان, لیکن جو آپ کا اللہ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے نا وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. جب آپ رات کو پڑھ رہے ہیں 2 بجے تک, ٹھیک ہے, پھر آپ کو جو ہے یو آر ان پین, یو آر سلیپی, یو آر اینکشیس, یو آر نروس, یو ڈو ناٹ نو دا فیوچر کہ یار میرا کیا بنے گا, ٹھیک ہے, وہ ادھر چلا گیا, یہ ہو گیا, جسٹ چھوڑ دیں. آپ لوگ جتنے ہیں اس چیز پہ جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ گاڈ ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ. گاڈ نوز کہ یار یہ جو بندہ میرا محنت کرے گا اس کو اس کا صبر, اس کو پھل ملے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, یہودی ہو, ہوز ایور. تو جب آپ رات کو بیٹھے پڑھ رہے ہیں, 2 بج گئے ہیں, 3 بج گئے ہیں, صبح جلدی اٹھ کے پڑھ رہے ہیں, اور وہاں پہ آپ نروس ہیں, اینکشیس ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یار میرا کیا ہے بنے گا, پتہ نہیں میں نے صحیح ڈیسیجن لیا ہے یا نہیں, دیٹ ٹائم گاڈ ول گیو یو کلیئر انڈیکیشن کہ جی آپ نے صحیح کام کیا, اور آپ نے جو ہے نا, He will talk to you, He will talk to God, and God will talk back to you. Allah will talk back to you. And He will tell you کہ go with it. And اگر آپ کہیں گے نہیں یہ چیز نہیں ہے, تو آپ کو کلیئر سائنس مل جائیں گے یہ this is not your cup of tea. تو with this I think سب کے لیے یہی میرا ایک ہے, اینی ٹائم آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں in any thing. I'm not a motivational speaker, but I'm just saying کہ if it is for you, go ahead. If it is not, you would know that it is not for you. سر جو سی ایس ایس ایسپیرنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں, like they look up to them. Yes. So ہمارے لیے بھی ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے نا کہ ہم ان کے لیے ایک اچھے رول ماڈل بنیں. جی سر, ٹھیک ہے. تو سنس وی آر ناٹ, پولیس کے اندر ہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کوئی اس طرح سے جو ہے پولیٹیشینس کی طرح نہیں ہوتے کہ آپ نے ان سے ووٹ لینے یا وہ پاپولر, اٹ از ناٹ اے پاپولیرٹی کانٹیسٹ. تو لیکن یہ ہے کہ کمانڈ کوئی چیزیں ڈیمانڈ آپ سے اس طرح کرتی ہے کہ ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو بی ہارش, بٹ ان دا اینڈ اٹ از آل فار دا بینیفٹ آف دا فورس, اینڈ اف اٹ از ود گڈ انٹینشنز یو ول ہیو گڈ ریزلٹس. ایگزیکٹلی سر. اینی ویئر پرابلی انپاپولر ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں پولیس والوں کو, لیکن وہ ہوتا ہے اگر آپ کی نیت اس میں صحیح ہے اور آپ اچھے کو سمجھتے ہیں
جو ابھی نہیں آ رہی سمجھ. یہ ایسی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ یہاں سے ریڈ لائٹ کراس کریں اور آپ کو پولیس والا آگے سے پکڑ لے گا تو وہ آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا, اچھا تو نہیں لگے گا, بٹ دل سے تو نہیں ایسا لگتا نا. یہ ایسی ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے کہ میں نے جی آئس کریم کھانی ہے, تو وہ باپ کہتا ہے نہیں دانت خراب ہو جائیں گے, واٹ ایور, گلا خراب ہو جائے گا. تو وہ اس کو اس ٹائم پسند تو نہیں آ رہا ہوتا, بٹ وہ رولز اور لاز اور وہ چیزوں کو فالو تو کرا رہا ہوتا ہے نا باپ, فالو تو کرنی تو ہی از, اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کی بہتری کے لیے ہوتی ہے چیز. سو ان دا اینڈ مائی میسج فار آل از دیٹ ٹو اوبے دا لا, ٹھیک ہے, اینڈ بی ٹرو ٹو آنیسٹ ٹو یور سیلف اینڈ ٹرائی ٹو بی کنسٹرکٹیو پروڈکٹیو اور ہیلپ ادرس, ڈو گڈ, دیٹ از اٹ. Thank you so much for being part of the show. Thank you so much for coming, and thank you so much for your service and whatever you are doing, like for the country. بس میم یور سپورٹ اینڈ اپریسیشن اینڈ لوگوں کی جو ہے دعاؤں سے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں, جی ماں باپ کی دعاؤں سے اور لوگوں. No doubt. Thank you so much. Thank you, ma'am. And for you guys, thank you so much for watching this episode. If you like it, do share it with your friends, and don't forget to press the like and subscribe button. See you in the next one. Allah Hafiz.